قرآن کریم کی 9 بارے کی سورۃ الانفال کی اس آیت میں اللہ نے حقیقی مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ جمعے کے دن لوگوں کا جمع ہونا، جمعے کا اجتماع ہونا، خطبے میں قرآن کی آیات، آقا کی احادیث، صحابہ کے واقعات کا بیان ہونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، کہیں بھی پڑھ لی، کسی بھی وقت چلے گئے، بیان سنا یا نہیں سنا تو اس پہ غور کیا یا نہیں، بیان سے کیا سبق ملا اس کو سوچا یا نہیں، اس بیان سے زندگی میں کیا تبدیلی آئی، پرانی اور اب کی زندگی میں کیا فرق، معاملات اور معمولات میں کس قدر بہتری۔ ہم ایک خودکار سسٹم اور آٹو سسٹم پر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، تو دل لرز اٹھتا ہے۔ ہمارا دل تو نہیں لرزتا۔ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، کہ جب بھی ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھتا ہے، شوٹ کر جاتا ہے، بوسٹ کر جاتا ہے۔ ہم تو اتنی آیات پڑھتے اور سنتے ہیں، ہمارا ایمان تو وہیں رہتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ ہم تو ہر وقت دنیا کے پیچھے حلال حرام کے فرق کے بغیر، جائز ناجائز کو دیکھے بغیر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سرفروں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح۔ اسی طرح ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا خبریں ہیں؟ آج کل بھی ہر آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی کیا خبریں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ایران اور امریکہ کی عارضی جنگ بندی ہو گئی۔ کیا خبریں ہیں؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ کیا خبریں ہیں؟ سونا مہنگا ہو گیا۔ کیا خبریں ہیں؟ چاندی کا ریٹ بڑھ گیا۔ کیا خبریں ہیں؟ بھائی بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ اوپر چلی گئی۔ کیا خبریں ہیں؟ پراپرٹی بیٹھ گئی ہے۔ کیا خبریں ہیں؟ بھائی حکومت جو ہے سفارت کاری کر رہی ہے۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بھائی کیا خبریں ہیں؟ وہ کہنے لگے ان الابرار لفی نعیم، خبر یہ ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور خبر یہ ہے کہ برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اصل خبریں تو قرآن کی ہے، جو سچی ہے، جو یقینی ہے، جو شک و شبے سے بالا تر ہے، جس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں، جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس میں غلطی کا احتمال نہیں، جس میں کوئی فیبریکیٹڈ نہیں، کوئی ٹیمپرڈ نہیں، کوئی فیک نیوز نہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ بھائی ہم تو یہ سینے پر ہاتھ مار کر کہیں گے کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ تو ان سے کسی نے پوچھا، حسن بصری رحمت اللہ نے تابعی ہے، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور انہوں نے تو
صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پلے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ کہنے لگے بھائی مومن سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ مومن ہوتا ہے جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے، وہ تو میں ایمان لے آیا۔ ایک مومن وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، 9واں پارہ سورہ انفال پہلا رکوع، انما المؤمنون، کہ مومن وہ ہیں اللہ کا نام لیا جائے دل لرز اٹھے، قرآن کی تلاوت ہو ایمان بوسٹ کر جائے، اپنے رب پر توکل کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اگر تم اس مومن کی بات کر رہے ہو تو وہ مجھے نہیں پتا کہ میں ہوں یا نہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، سب سے بنیادی چیز سوچنا، غور اور فکر کرنا، تفکر اور تدبر کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، مراقبہ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اپنے عیوب پر نگاہ ڈالنا، اپنی خامیوں پر نگاہ ڈالنا، دعائیں کرنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ بس میں نے سنانا ہے، آپ نے سننا ہے اور چلے جانا ہے۔ ہمارے ایک استاد جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، اب ہم جا کے جمعہ پڑھائیں گے، لوگوں کو بیان کریں گے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب ممبر پر بیٹھو تو 5 سیکنڈ کے لیے یہ تصور کرنا، امیجن کرنا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور اس کی نسبت کہاں سے ملتی۔ تو اگر ہم اس استحضار کے ساتھ کہ جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار، اور میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور نبی کے ورثاء علماء کی مجلس میں جا رہا ہوں اور قرآن اور حدیث کو سننے جا رہا ہوں اور قبر آخرت کی بات سننے جا رہا ہوں، اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور جو شان و شوکت ہیں اور اتحاد اور اتفاق کا جو مظہر ہے جمعے کا اجتماع، اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں اور دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ میرا ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو۔ آپ ایک جمعے میں اس نیت سے آئے، آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم دعا نہ مانگتے۔ تم دعا نہ مانگتے تو انسان نہ ہوتے، تم دعا نہ مانگتے تو آقا کے امتی نہ ہوتے، تم دعا نہ مانگتے تو دن روشن نہ ہوتا، تم دعا نہ مانگتے تو رات سکون کا ذریعہ نہ ہوتی، تم دعا نہ مانگتے تو بیماریاں تمہیں کھا جاتی، تم دعا نہ مانگتے تو جنات تمہیں اچک لیتے، تم دعا نہ مانگتے تو تمہاری بھوک نہیں مٹتی، تم دعا نہ مانگتے تو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، تم دعا نہیں مانگتے تو تمہیں باپ کا سایہ نہ ملتا، تم دعا نہ مانگتے تو تمہیں ماں کی شفقت نہ ملتی، تم دعا نہ مانگتے تو لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام نہ ہوتا، تم دعا نہ مانگتے تو آسمان سے پتھر برس جاتے، تم دعا نہ مانگتے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا، تم دعا نہ مانگتے تو تمہارے اوپر عذاب کے اور آگ کے کوڑے برستے۔ یہ جو دعا ہیں یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں تجوری میں نہیں، رزق کی چابیاں سجدے میں ہیں، رزق کی چابیاں استغفار میں ہیں،
رزق کی چابیاں وہ آسمانوں میں ہیں، رزق کی چابیاں وہ صلہ رحمی میں ہیں، رزق کی چابیاں وہ نماز میں ہیں، رزق کی چابیاں وہ استغفار میں ہیں۔ ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی چشمے کا عادی ہوتا ہے تو اس نے چشمہ پہنا ہوتا ہے اور اپنا چشمہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے بہت قریب ہے ہم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جب ہم دعا مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ کہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی۔ قرآن گواہ ہے کہ کن فیکون سے سمندر نے ڈبویا نہیں، قرآن گواہ ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، قرآن گواہ ہے کہ چھری نے ذبح نہیں کیا، قرآن گواہ ہے کہ آسمانوں سے بارش اور پانی برسا، قرآن گواہ ہے کہ پہاڑوں نے لوگوں کو راستہ دیا، قرآن گواہ ہے کہ سمندروں نے صحابہ کو راستہ دیا، قرآن گواہ ہے کہ جنگل کے جنگلی جانور اور درندوں نے صحابہ کے سامنے گردنیں جھکائی، قرآن گواہ ہے کہ سمندر نے صحابہ کا پیالہ انہیں واپس کیا، قرآن گواہ ہے کہ سورج کی رفتار رک گئی، قرآن گواہ ہے کہ چاند اشارے پر دو ٹکڑے ہو گیا، قرآن گواہ ہے کہ درختوں نے زمین کو چیر کر سلام کیا، قرآن گواہ ہے کہ ستاروں نے جھک کر سلام کیا، قرآن گواہ ہے کہ پانی دریائے نیل سرفیس آف واٹر اوپر آ گیا، قرآن گواہ ہے کہ اس انسان کی بات کو ہواؤں نے مانا تھا، سمندروں نے مانا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کے بن گئے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اور پہلے میرے کان اور پھر آپ کے کان سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں، میں بولتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، اور میری زبان کے زیادہ قریب میرے کان ہیں۔ جو میں بول رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ دل میں اتر جائے، یہ محنت آج نہیں ہو رہی، اوپر اوپر سے باتیں ہو رہی اور اوپر اوپر سے گزر بھی رہی۔ اسی لیے تو مسلمان پریشان ہے۔ حالانکہ انزائٹی، ڈپریشن، بے چینی، پریشانی، کنفیوژن، یہ مسلمان کی زندگی میں دور دور تک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ مسلمان تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ مسلمان تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، مسلمان تو نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، اور مسلمان کو تو شکر پر اتنا نہیں ملتا جتنا صبر پر ملتا ہے۔ مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو ایک ریہرسل ہے، یہ تو ایک پریکٹس کا سیشن اور دورانیہ ہے، یہ تو سب کچھ عارضی ہے، اصل زندگی تو بعد میں ہوگی۔ تو جو پکا مسلمان ہوگا، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی یہ دور دور تک اس کے قریب نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے قریب ہیں، اس کا مطلب ہم وہ مومن نہیں جو ہونے چاہیے۔ مومن لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے اور اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے۔
تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل یہ حساب لگاتی ہے، اور لوگ ڈراتے ہیں اور حالات مایوسی پیدا کرتے ہیں، لیکن جس کی نظر اللہ پر ہو، جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو، جس کا یقین وفی السماء رزقکم وما توعدون پر ہو، جس کی زبان پر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے جملے ہوں، جس کی زبان پر ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی تمہارے بارے میں یوں کہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، پھر تمہاری خیر نہیں، پھر میری خیر نہیں۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایک گناہگار آدمی تھا، اور وہ عیاشی کے لیے بحرین، ایک عرب کنٹری ہے، وہاں جاتا تھا۔ میں نے اللہ والے کی زبان سے یہ جملہ سنا، تو ایک دفعہ وہ عیاشی کے لیے، مالدار تھا، اس ملک میں گیا، ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی، اور جو ہوٹل تھا جہاں اس کی بکنگ تھی اس کی طرف جانے لگا، تو وہاں پر اس شہر کا ایک گیٹ وے اور انٹرنس آیا، جس کو آپ داخلی دروازہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی قرآن کی۔ تو یہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک اس کی نگاہ اس آیت پر پڑی، فوراً دل میں ایک ہلچل سی مچی، ایک ارتعاش سا پیدا ہوا، ایک زلزلہ سا پیدا ہوا، اور اس نے ڈرائیور کو کہا یو ٹرن لو۔ اس نے وہاں سے یو ٹرن لیا۔ وہ یو ٹرن حقیقت میں اس کی زندگی کا یو ٹرن تھا۔ واپس ایئرپورٹ آیا، واپسی کی فلائٹ لی، پاکستان آیا، اور ایسی توبہ کی کہ اللہ کا ولی بن گئے۔ آپ کو پتا ہے وہ ایک آیت جو اس نے پڑھی اور جس سے اس کی زندگی تبدیل ہوئی، اور وہ اس نے مسجد میں آ کر نہیں پڑھی تھی، وہ اس نے قرآن کھول کر نہیں پڑھی تھی، وہ تو گناہ کے ارادے سے لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا تھا۔ اچانک ایک آیت، لیکن بس وہ کلک کر جائے، جس نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، وہ آیت تھی الم یعلم بان اللہ یرا۔ کیا انسان نہیں دیکھتا؟ کیا انسان نہیں جانتا؟ کیا انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی ہر آیت پر غور کرو، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ قرآن اٹھاتے نہیں، اگر اٹھاتے ہیں تو کھولتے نہیں ہیں، بس بند قرآن کو جھوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، سر پہ رکھ لیا اور پھر رکھ دیا۔ بھئی اس کی بھی برکت ہے، ہم منع نہیں کرتے۔ اچھا، بہت سے لوگ کھولتے ہیں لیکن وہ غلط پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صحیح پڑھتے ہیں، ان کو ترجمہ نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو ترجمہ آتا ہے، وہ غور اور فکر نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کا مزاج قرآن پر غور کرنے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔ ذرا سوچے تو صحیح، مسجد نبوی کا ماحول ہوگا، دونوں جہانوں کے سردار سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہو، صحابہ سن رہے ہو، فرشتوں نے حلقہ بنا رکھا ہو، رحمت برس رہی ہو، کیا کیفیت ہو۔ جب آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سے بہتر تو جنات تھے،
کہ جب میں نے جنات کو سورۃ الرحمن سنائی اور جب میں نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب انسانوں، جنات، جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی جنات نے جواب دیا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ربا ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا آقا کا مزاج تھا قرآن کو سن کر رسپانس دیا جائے۔ آقا قرآن پڑھتے، دعا کی آیت آتی آپ رک کر دعا مانگتے، تسبیح کی آیت آتی آپ رک کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، جنت کی آیت آتی آپ جنت کو طلب کرتے، جہنم کی بات ہوتی آپ رک کر جہنم سے استغفار اور پناہ مانگتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیات 286 اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج بچہ 2.5 سال میں پورا قرآن حفظ کرتا ہے، وہ کہنے لگے ہم نے صرف سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا جب کچھ آیات پڑھتے جب تک اس پر عمل نہ ہوتا آگے نہ بڑھتے۔ غالباً ابو دردہ رضی اللہ عنہ یا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے یا میرے بیٹے نے پورا قرآن جمع کر لیا۔ اس زمانے میں کمپیوٹر، پرنٹنگ پریس، طباعت، چھپائی یہ کارخانے نہیں تھے، قرآن کو جمع کرنا لکھنا بڑا مشکل تھا۔ کہنے لگا میرے بیٹے نے پورے قرآن کو جمع کر لیا۔ جواب میں حضرت فرمانے لگے بھائی قرآن کا جامع تو وہ ہیں جو قرآن پر عمل کر لے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے یوں قرآن کو جمع کیا، یوں قرآن کو پڑھا کہ نہ زبر چھوڑا، نہ زیر چھوڑا، نہ پیش چھوڑا۔ فرمایا اگر اس نے عمل نہیں کیا گویا اس نے پورے قرآن کو چھوڑ دیا۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر اور قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس کا محمل اور مصداق اور مخاطبین صرف وہ لوگ نہیں جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو پڑھتے ہیں ترجمہ نہیں آتا، وہ بھی ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ بھی ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج بہت سے لوگ مطمئن ہیں وہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے بس قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے، بچے کو بھی قرآن پڑھا دیا ہے، اب یہ 16 سال 20 سال کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر فیکٹری جائے گا، پھر دکان جائے گا، بس قرآن وہ جو ہم نے بچپن میں پڑھ لیا ہے پڑھا لیا بس ہماری ذمہ داری ختم۔ اور پھر نعرے لگاتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ داسا گپتے قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن انقلاب کے لیے آیا ہے، قرآن اصلاح کے لیے آیا ہے، قرآن تبدیلی کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، نفاذ کے لیے آیا ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو بطور آئین بناؤ، دستور بناؤ، منشور بناؤ، نصب العین بناؤ، ایم آف لائف بناؤ، مقصد زندگی بناؤ، کوڈ آف لائف بناؤ، زندگی کا ایجنڈا بناؤ، زندگی کا سلوگن بناؤ۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔ ایک رات آپ گھر تشریف لائے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے عائشہ آج مجھے چھوڑو میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی آقا جو آپ کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے، آپ بھی عبادت کریں میں بھی کرتی ہوں۔ تو فرمایا آقا نے عبادت کی اور اتنا روئے کہ آپ کی گود آنسوؤں سے بھیگ گئی۔
اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور اتنا روئے اور روتے رہے کہ فجر کی نماز سے پہلے جگانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے. آقا رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ آپ اتنا استغفار، اتنا رونا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ آج ساری رات میں اس ایک آیت پر سوچتے ہوئے رویا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران. بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کون عقل والے؟ یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھ کر، والا جنوبہم کروٹ کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یتفکرون کے لیے قیام، قعود اور علی جنوبہم کی قید نہیں ہے. اگرچہ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد بھی فی کل حین. بھائی آدمی یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ جو غور اور فکر کرتے ہر وقت، کیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب آپ نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا لاعبین، کھیل کود کے لیے نہیں، لہو و لعب، فضولیات کے لیے نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور مسلمان وہ مقصد بھول گئے. میں نے شروع میں کہا نا، مسلمان کہتا ہے کیا خبریں ہیں، ایران کی، توران کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، پاکستان کی، افغانستان کی، پیٹرول کی، سونے کی، چاندی کی، سبزی کی، پھل فروٹ کی، یہی خبریں نا. قرآن کی خبریں کہاں ہیں؟ بھائی جنت کیسے جائیں گے، جہنم سے کیسے بچیں گے، پلے صراط پہ کیا ہوگا، قبر میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کیسے ملے گا، اللہ کے خوف سے آنسو کیسے گرے گا، دل سے حسد بغض کیسے نکلے گا، آنکھوں میں حیا کیسے آئے گی، زبان پر میٹھے بول کیسے آئیں گے، میری جوانی اللہ کی عبادت میں کیسے صرف ہوگی، میں گھنٹوں دعائیں کیسے مانگوں گا، تہجد کی توفیق کیسے ملے گی. یہ خبریں نہیں ہیں. اسی لیے توجہ اور استحضار اور سب سے بڑی چیز کہ اپنے دل کو حسد، کینے اور بغض سے پاک کرنا، سب سے بڑی چیز. اس سے زیادہ ضروری چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اخرجوا من النار، جہنم سے نکالو ہر اس آدمی کو جس کی آنکھ سے میرے خوف کی وجہ سے کبھی آنسو نکلا ہو، ایک بار بھی نکلا ہو، ایک بار، جو کبھی میرے سامنے پیشی سے ڈرا ہو، ایک بار، ایک بار، ایسی رحمت جوبن اور جوش پر آئے. لیکن دنیا میں اللہ نے کچھ صفات اور معیارات بتلائے. وہ ایک بات کہ ہمارے دلوں میں حسد بغض نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں ایسا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں شکایات نہ لگاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرا دل سب کے لیے صاف ہو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اس فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے. آپ نے فرمایا اس کا اپنا صحیفہ ہے، اس کا اپنا نامہ اعمال ہے، وہ جیسے چاہے اس کو بھرے، یعنی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. وہب بن منبہ
رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کسی نے آ کر کہا کہ اس فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے فرمایا شیطان کو اس خبر کے پہنچانے کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا جو تم شیطان کا پیغام رساں بن کر مجھے خبریں پہنچا رہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے کہ ہم نے اس پر احسان کیا اور اگلا بھی اس کو چائے اور بوتل بھی پلاتا ہے، وہی خود اچھی خبر دے رہا ہوں رساں۔ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیطان کو پیغام رسانی کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ اس فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی، آپ نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو چغل خور ہو، لا يدخل الجنت قطات، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو فاسق ہو، اس کے لیے بھی وعید ہے۔ ربیع بن حیثم کو کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی کو آپ کی غیبت کرتے ہوئے سنا، فرمایا غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بال داڑھی بالکل سیاہ تھے، کڑیل جوان تھا، تو جب وہ صبح اٹھا لوگوں نے دیکھا تو سر اور داڑھی کے بال پورے سفید ایک رات میں۔ تو کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا رات کو میں نے جہنم کے مناظر دیکھے ہیں، جہنم کی ہولناکی دیکھی ہے اور اس نے میرے سارے بال سفید کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ مرسلات اور وہ سورتیں جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، ان سورتوں نے میرے اوپر بڑھاپے کو جلتی طاری کر دیا۔ کل ہم نے پیش ہونا ہے، کل ہم نے جواب دینا ہے، اور یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج یہ کچھ کام نہیں آئیں گے اگر ادھر سے حسد، بغض، چغلی، غیبت، بدنظری، گناہ، لڑوانا، لگائی بجائی، بدگوئی، عیب جوئی، یہ ساری چیزیں اگر نکل آئی تو یہ باہر والی چیزیں کام نہیں آئے گی، اور اگر اندر چیزیں صحیح ہوئی تو باہر کی چھوٹی موٹی چیزیں معاف ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اصحاب صفہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی آیت سنائی، افمن ھذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، کہ کیا ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو؟ یعنی قبر کی بات، آخرت کی بات۔ تو ان آیات کو سن کر اصحاب صفہ اتنے روئے کہ ہچکیاں بن گئی اور آقا بھی ان کے ساتھ روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جب مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے اور خوف کی اور عذاب کی آیات آتی تو ہچکیاں بن جاتی، اور آپ کے رونے کی آواز پچھلی صفوں میں سنی جاتی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ملا، فرشتے جن کی قسمت پر رش کرتے ہیں، عرش جن کے استغفار پر ہل جاتا تھا، یہ ان کی حالت ہے جن کے دل پاک تھے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا تھا۔ الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی جن سے چمٹ گیا تھا۔ کانوا احق بہا واہلہا، تقوی کے جو سب سے زیادہ مستحق اور اہلیت رکھنے والے تھے، یہ ان کی بات ہے۔ کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے حسنہ اور جنت کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن خوف خدا پر ان کی حالت یہ ہوتی۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جو پوری امت کی طرف سے قاصد بن کر جائے گا۔ آقا فرمائیں گے
میرے پاس ایک صدیق ہے جس کو میں آگے کروں گا اور رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اس صدیق اکبر کی کیفیت یہ. او بھائی میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اسی لیے نیت کیجئے، بیٹھے بیٹھے عزم کیجئے، پکا ارادہ کیجئے، اپنی زندگی کو تبدیل کرے. زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اس دل کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.